ہیلو فرینڈ، السلام علیکم، ویلکم ٹو پبلک انفو۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زبان کہاں پر ریسٹ کرتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیولپ کی پہلی فصل کو کیوں برباد کر دیا جاتا ہے؟ ایک ایسی لیڈی جو آپ کو زندگی جینے کے لیے انسپائر کرے گی۔ جاننے کے لیے جڑے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ نمبر 1، زیادہ تر لوگوں کو جہاز میں ملنے والا کھانا اتنا اچھا نہیں لگتا، تو لوگ جہاز کے کھانے میں بہت برائیاں نکالتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاز کے سفر کے دوران ہمارے سونگھنے اور ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت 20 سے 50% کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ جہاز میں اونچائی کا پریشر اور ہیومیڈیٹی کا کم ہونا ہے، اس لیے ہمیں جہاز کے سفر میں کچھ بھی کھانا شاید اتنا اچھا نہیں لگتا۔ فیکٹ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے 2 مشہور فاسٹ فوڈ پیزا ہٹ اور KFC ریسٹورنٹ میں کیا چیز کامن ہے؟ دوستو، یہ دونوں ریسٹورنٹ ایک امریکن فاسٹ فوڈ کمپنی یمز برانڈ کا حصہ ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پیزا ہٹ اور KFC دونوں بھائی ہیں۔ یمز برانڈ کے 150 ملکوں میں 50,000 سے زیادہ ریسٹورنٹ ہیں، جن میں پیزا ہٹ اور KFC بھی شامل ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، آپ سب نے ٹی وی سیریلز اور موویز میں دیکھا ہوگا، جب بھی کوئی جج کسی مجرم کو سزا دیتا ہے تو وہ اس سزا کو پیپر پر جس پین سے لکھتا ہے اس پین کی نب توڑ دیتا ہے۔ آخر ایسا جج صاحب کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جس پین سے کسی مجرم کی موت لکھی گئی ہو اسے کبھی دوبارہ ایسے کام کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ فیکٹ نمبر 4، آپ کی زبان کہاں پر ریسٹ کرتی ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی زبان آپ کے منہ کے نچلے حصے پر ہی ریسٹ کرتی ہے، لیکن در حقیقت آپ نے بہت کم نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کی زبان آپ کے منہ کے اوپر والے حصے پر ریسٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں، ابھی منہ بند کر کے دیکھیے۔ فیکٹ نمبر 5، سیب، آلو اور پیاز، ان تینوں کو آپ ناک بند کر کے ٹیسٹ کرنا، آپ کو ان تینوں کا ذائقہ بالکل ایک جیسا لگے گا۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سائنٹیفک ایفیکٹ ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو ٹیسٹ کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہی آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ آپ کی زبان میں ہوتی ہے، لیکن 80% آپ کی اس اسمیل کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی ناک کی طاقت کی وجہ سے کسی بھی کھانے کا ٹیسٹ 80% اس کی اسمیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، آپ نے یہ ٹیولپس کے پھول تو دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیولپس کی پہلی فصل کو برباد کر دیا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسری فصل اچھی ہو سکے؟ نہیں جانتے تو اب جان لو۔ اس پروسیس کو ٹیولپ ٹوپنگ کہتے ہیں، اور پھولوں کو مشین کی مدد سے نکالا جاتا ہے اور نکالے ہوئے پھول اسی کھیت میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ پھول کی پتیاں جیسے جیسے سکڑتی ہیں یہ پوری طرح مٹی میں مل جاتی ہیں، اور اس وجہ سے آنے والی فصل کی کوالٹی دگنی ہو جاتی ہے۔ اب کوالٹی جتنی اچھی تو دام بھی اتنے اچھے ملیں گے۔ اس پروسیس کی وجہ سے ٹیولپ کے پھول اچھے تو ہوتے ہیں اور زیادہ وقت تک چلتے ہیں۔ نمبر 7، آپ کو زندگی جینے کے لیے انسپائر کرے گی سمنتھا کنگ ہارن۔ وہ لڑکی جس کو قسمت نے دوڑنے سے روکا، اس نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا اور ہاتھوں سے دوڑنے لگی۔ صرف 14 سال کی عمر میں ایک حادثے کا شکار ہونے والی لڑکی ایک گہرے صدمے میں چلی گئی، کیونکہ اس حادثے میں اس کے دونوں پاؤں چلے گئے، جن کی وجہ سے وہ آج تک چل نہیں سکتی۔ لیکن جلد ہی وہ اس صدمے سے باہر آئی اور اپنی ویل چیئر سے وہ کر دکھایا جو آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ سمنتھا آج پروفیشنل ویل چیئر ریسر ہے، وہ بھی برٹن کی فاسٹسٹ ویل چیئر ریسر ہے، جنہوں نے یورپین چیمپئن شپ میں اپنے ملک کو 400 میٹر میں گولڈ دلوایا۔ فیکٹ نمبر 8، دوستو، اوکے ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سینکڑوں دفعہ روزانہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کی ہسٹری انتہائی دلچسپ ہے۔ 1839 میں ہاسٹن نامی امریکن اخبار نے مذاق کے طور پر آل کریٹ کو غلط سپیلنگ کر کے آل کریٹ لکھ دیا، یعنی اوکے، اور یہیں سے اوکے کا لفظ مشہور ہو گیا، جو کہ آل کریٹ کے غلط سپیلنگ ہے۔ مذاق میں لکھے جانے والا یہ لفظ آج اوکے کے طور پر دنیا بھر میں بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ لکھنے والے آدمی کا نام ایلن والکر ہے۔ فیکٹ نمبر 9، چائے پینا تقریباً ہم سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں چائے غلطی سے یا حادثاتی طور پر ایجاد ہوئی تھی؟ دوستو، ہزاروں سال پہلے چین یعنی چائنا کا بادشاہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی اور بادشاہ کے سامنے ایک برتن میں پانی ابل رہا تھا۔ برتن کے اوپر چائے کا درخت تھا اور ہوا سے ایک پتا ٹوٹ کر اس کے ابلتے ہوئے پانی کے اندر چلا گیا، جو بادشاہ کو پتہ نہیں چلا۔
اس نے یہ پانی پیا تو اس کو یہ اتنا پسند آیا کہ اس نے اس پر مزید ریسرچ کی اور یوں چائے ایجاد ہو گئی۔ فیکٹ نمبر 10 دوستو، بلوٹوتھ ہم سب کہیں نہ کہیں استعمال کر چکے ہیں یا ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ بلوٹوتھ کا مطلب جانتے ہیں؟ 10th سنچری میں یورپ میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہارلینڈ بلوٹوتھ تھا۔ اس بادشاہ نے یورپ میں کئی دشمن قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ایک ملک بنایا۔ بلوٹوتھ کا نام اسی بادشاہ کے نام پر رکھا گیا ہے اور ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کمیونیکیشن کو اکٹھا کرتی ہے، جیسے ہارلینڈ بلوٹوتھ نے ان دشمن قبیلوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔